والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں عرش کے پاس سے جب گزرا تو ایک شخص کو دیکھا کہ جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی نور ہی نور اس کے اوپر تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا کوئی فرشتہ ہے؟ تو بتایا کہ نہیں، فرشتہ نہیں ہے. کہا کہ کیا پہلی یہ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہتی تھی، یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا تھا. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا تھا. اور تیسری بات کہ وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لِوَالِدَيْهِ، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو گالی دی جائے، برا بھلا کہا جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شخص کے اوپر نعمت ہوئی اور اس کی تین باتیں بیان کی گئیں. سب سے پہلی کہ اس کی جو زبان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رہا کرتی تھی، یعنی تر رہنے سے مراد کہ اس کے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ نعمت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ جسے یہ نعمت مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اس کو آخرت کے اندر اس کے فائدے عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے فائدے اسے عطا فرماتا ہے. یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں ذکر کی فضیلت کو بیان کیا، حکم دیا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو چین ملتا ہے. اطمینان، سکون بندے کو کب ملتا ہے؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. یہ ایک لوجیکلی بات بھی ہے کہ بندہ جب اپنے مالک کے احسان کو مانتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی جس کا وہ کام کرنے والا ہے یا جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، جب وہ اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں نے اس کا ذکر اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے اس کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر ایسی کامل شے بنائی ہے کہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، چین عطا فرماتا ہے. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل ذکر یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر سے مراد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم عام طور پہ ذکر کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا نام ہم نے لیا، سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، یہ سارے ذکر ہیں. اچھا، اب اس ذکر کے اندر کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، سبحان اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، ان تمام میں اصل یہ ہونا چاہیے کہ بندہ ان کے معنی پر بھی نظر رکھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے بولا سبحان اللہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. میں اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اصل یہ ہے کہ بندہ جب ذکر کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر اس کا معنی بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کو اصل لذت اس کے ذریعے حاصل ہو
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ نفیس شے ہے، وہ پیاری شے ہے کہ بندہ اگر اس کے معنی کو پیش نظر نہ رکھے، بغیر معنی کو سامنے رکھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ بغیر معنی کو پیش نظر رکھے، بغیر اس کی میننگ کو پیش نظر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کو موت کے وقت فائدہ دے گی۔ اس کی زبان پر وہی چیز جاری ہوگی کہ جو زندگی کے اندر وہ زبان پر اپنی جاری رکھے ہوئے ہے، زبان پہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے تو موت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کی زبان پہ جاری رہے گا۔ تو ہم اطمینان، سکون، چین، یہ عجیب و غریب چیزوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں جن کے اندر بجائے سکون کے اور پریشانی کا سامان ہوتا ہے۔ کوئی ناولز کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو کوئی سوشل میڈیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کوئی کسی طرح کی فلمیں دیکھنے میں لگا ہوا ہے تو کوئی کسی طرح کے ڈرامے دیکھنے میں لگا ہوا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کا وقت فیل ہو جاتا ہے، پاس یعنی گزر جاتا ہے، وہ پاس وہ والا اس کا سمجھ لیں فیل ہو جاتا ہے ایک طرح سے کہ اس کے وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے، اتنا ہوتا ہے، باقی اس کے دل کو اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ تو یہ جو وقت پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کو سکون دینے کی بجائے اس کے دماغ اور دل کے اوپر بیٹھتی چلی جاتی ہیں اور اس کا دل بجائے سکون حاصل کرنے کے اور بے اطمینانی حاصل کرتا ہے۔ تو اگر اطمینان حاصل کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کا وظیفہ ہمیں بیان کر دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو دل ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس دل کو جہاں چاہے پلٹ دے۔ تو جس کے قبضے کے اندر ہمارے دل ہیں، جو اطمینان کا مالک ہے، سکون کو پیدا کرنے والا وہ ہے، وہ جب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں اگر اپنے دل کا سکون اور اطمینان چاہیے تو میرا ذکر کرو، تو پھر اس کے علاوہ اور کیا حال ہے؟ جو بندہ، جو ہستی جو ہے یہ اطمینان دینے والی ہے، وہ خود ہی اس کا علاج بتا رہی ہے، خود ہی اس کا وظیفہ بتا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ مبارک زندگی ہے کہ جس میں آپ کے قول و فعل کے اندر کبھی تضاد نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیا کرتے تھے اس پر خود بھی عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری سے پہلے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے 1 سال پہلے اب چلے گئے تھے یمن کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ وصیتیں کی تھیں، تو فرماتے ہیں کہ سب سے آخری بات کہ جس پر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوا، میں چھوڑ کے مدینہ منورہ یمن کی طرف آیا، شام کی طرف آیا، تو سب سے آخری بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمائی تھی وہ یہ ارشاد فرمائی تھی کہ تیری موت اس حال میں ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی اپنی عادت بناتے رہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آئے تو اس وقت زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ جاری ہو۔ یہ نصیحت فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی، اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ یعنی بندہ جو کام کرے، ایک تو ہے زبان پر ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، وقتاً فوقتاً یہ ہوتے رہنا چاہیے، لیکن جو بھی بندہ کام کرے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھے کہ یہ کام اگر میں کروں گا تو اس سے میرا رب عز و جل راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اس کو بندہ پیش نظر رکھتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی سامان بیچا اور بیچتے ہوئے آپ کے دل کے اندر نیت یہ تھی کہ میں اگر اس کو سستے داموں دوں گا، مناسب دام پر دوں گا،
اس کو دھوکہ نہیں دوں گا تو اس سے میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے. تو زبان سے ذکر ایک اپنی جگہ پر ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو نیک کام کیا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر شمار ہوتا ہے. تو اس طرح اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عادت بنائیں، دن میں 50 مرتبہ 50 قسم کے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ہمارا ایسا وقت مقرر ہے کہ جس میں ہم خاص طور پر اپنے رب عز و جل کو یاد کریں؟ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. ذکر کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے. تو کیا ہم نے کوئی خاص وقت مقرر کیا ہے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں؟ کیا ہم نے کوئی خاص وقت مقرر کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں؟ یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جس کا جواب نفی کے اندر ہوگا کہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جواب نفی میں نہیں آنا چاہیے. تو ہمیں کم از کم اتنا تو ہو کہ دن میں کوئی وقت، مختصر سا وقت ہو، 2 منٹ ہو، 3 منٹ ہو، لیکن ہو ایسے کہ جس میں آپ ہوں اور آپ کے رب عز و جل کی یاد ہو، اور کچھ بھی نہ ہو. آپ ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، اور کچھ بھی نہ ہو. یہ اپنی ہم عادت بنائیں. چاہے رات کو سوتے ہوئے، صبح اٹھ کر ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بڑی خوبصورت بات یہ ارشاد فرمائی کہ بندہ بیدار ہو، جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوں تو سب سے پہلے سانس روک کر کلمہ طیبہ اپنے دل کے اندر دہرائے. اٹھ رہا ہے، اٹھتے ہی اس کے دل کے اندر جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، تو پھر سارا دن اس کا اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ ہمیں کسی اور چیز سے روکنے والا نہیں ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت تسبیح لے کے مسجد کے اندر بیٹھ جائیں. ظاہر ہے کہ دنیا کے سارے کام کاج کرنے ہیں، لیکن کم از کم جس رب عز و جل نے اس کام کے ذریعے آپ کو روزی دینی ہے، جس نے رزق دینا ہے، جس نے رزق کو پیدا کرنا ہے، اس کو کچھ وقت تو یاد کریں. اگر سارا وقت یاد نہیں کر سکتے تو اپنا کوئی نہ کوئی وقت ہمیں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے لیے گزرنا چاہیے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجدوں کے ساتھ اٹکا رہتا تھا. یعنی وہ انتظار کرتا تھا کہ کب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت ہو اور میں مسجد کے اندر حاضر ہو جاؤں. یعنی ابھی نماز پڑھی ہے، اپنے کام پر گیا، اپنا کام نپٹا رہا ہے، اور اس کو اس بات کا انتظار ہے کہ میرے رب عز و جل کا پیغام آئے گا، حی علی الصلاۃ، اور میں مسجد میں حاضر ہو کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. تو اس کا دل اگر اس طرح اٹکا ہوا ہو تو اس بندے کی فضیلت یہ بیان کی کہ جو عرش کے نور کے اندر ڈوبا ہوا تھا. فرمایا اس کا ایک کام یہ تھا کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا تھا. حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے افراد کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس میں سے ایک شخص یہی بیان کیا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو. ایک قول میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے نقل کیا ہے کہ امام ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی میں، کہ جس طرح مومن کو، جس طرح مچھلی کو پانی کے اندر اطمینان ملتا ہے، اس طرح مومن کو مسجد کے اندر اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے کہ جب مسجد کے اندر آئے گا اس کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا. اور فرمایا منافق کی مثال مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے وحشی پرندہ ہو اور اس کو پنجرے کے اندر قید کر دیا جائے. تو جس طرح وہ بے اطمینان ہو جاتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ اس کا پنجرہ نہ کھول دیا جائے، اس کو نکال نہ دیا جائے. کوے کو قید کر دیا آپ نے پنجرے کے اندر، تو جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں آپ کی زندگی اجیرن کر دے گا، خراب کر کے رکھ دے گا. تو فرمایا کہ مومن کی مثال مچھلی کی طرح کہ پانی میں مچھلی اطمینان حاصل کرتی ہے، اسی طرح اس کو مسجد کے اندر اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور فرمایا منافق کی مثال
ایسے ہے جیسے کہ وحشی پرندے کو آپ نے کسی پنجرے کے اندر قید کر دیا تو جب تک آپ اسے نکالیں گے نہیں اس کو اطمینان نہیں ہوگا. اسی طرح وہ شخص کے دل کے اندر کوئی نفاق موجود ہے، اس کو مسجد میں مزہ نہیں آتا، اس کو فوراً مسجد سے بھاگنا ہوتا ہے، چاہے مسجد کے باہر کھڑے ہو کے وہ 1 گھنٹے تک گپ شپ لگاتا رہے لیکن مسجد کے اندر نہیں بیٹھے گا. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے. یعنی ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بیان کیا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے دوسرے کے والدین کو گالی دیں گے. یعنی یہ فرمایا کہ آدمی جو ہے اپنے والدین کو گالی دے گا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو اپنے والدین کو گالی دے؟ فرمایا یہ ہوگا اس طرح کہ وہ دوسرے کے والدین کو گالی دے گا تو دوسرا جو ہے وہ اس کے والدین کو گالی دے گا. یعنی اس نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو گالی دی گئی. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور تھا، مبارک دور تھا کہ جس میں ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو برا بھلا کہے، ان کو گالی دے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تشریح کر کے بتائی کہ دوسرے کے والدین کو وہ برا بھلا کہے گا تو اب اس کے والدین کو وہ بندہ برا بھلا کہے گا. سبب جو بنا، وجہ جو بنی والدین کو برا بھلا کہنے کی، یہی بندہ بنا کہ یہ نہ دوسرے کے والدین کو برا کہتا تو نہ وہ اس کے والدین کو برا کہتا. لیکن وہ مبارک دور کے اعتبار سے، ہمارے دور کے اندر تو بالکل کھلے عام لوگ جو ہے وہ اپنے والدین کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، گالیاں بھی بعض دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض آگے بڑھتے ہیں اور نعوذ باللہ اپنے والدین پر ہاتھ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، قتل تک کے اقدامات کرنے والے موجود ہوتے ہیں، گھروں سے نکالنے والے موجود ہوتے ہیں. تو جو بندہ اپنے والدین کی برائی کا کسی بھی طرح سبب نہ بنے، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ عرش کے نور کے اندر ڈوبا ہوا تھا، کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ یہ نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ عرش کے نور کے اندر یہ ڈوبا ہوا ہے؟ تو فرمایا یہ 3 کام کرتا ہے. نمبر 1 کہ یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا تھا. نمبر 2 اس کا دل مسجد کے اندر لگتا تھا. نمبر 3 اپنے والدین کو برا بھلا کہنے کا یہ سبب نہیں بنتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ تینوں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.